السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہو؟ کمنٹ میں ویسے ضرور لکھا کرو انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کہاں سے ہوں اور کس جگہ سے ہوں؟ میں ضلع سہارنپور میرا پڑتا ہے، میں وہاں سے ہوں۔ اور جو بھائی جاننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کو کچھ پوچھنا ہے، آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، جو میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، تو میں انہیں کہنا چاہتی ہوں آپ رمضان سے پہلے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر موقع دیا ہے اس رمضان میں روزے رکھنے کا، جو آنے والے کچھ ٹائم کے بعد دن ملنے والے ہیں۔ یعنی کہ رمضان مبارک سب سے بڑا اور سب سے اچھے دن ملنے والے ہیں۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے وہ برکت والا مہینہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ انسان اور دنوں میں ایسا نہیں کر سکتا جسے رمضان کے دنوں میں کرتا ہے۔ 3 بجے اٹھنا، روزہ رکھنا، فجر کی نماز پڑھنا، یہ اور دنوں میں نہیں ہوتا۔ صرف ایک مہینہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے۔ آپ سب اس چیز کا احترام کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی، اس وقت روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت سے، جو بیچارے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، اور جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں جو میری بہنیں بالکل نماز نہیں پڑھتی اور وہ سوچتی ہیں کہ ہم جب رمضان کے مہینے یعنی پہلا ہی روزہ ہوگا ہم اس دن سے ہی اسٹارٹ کریں گے، آپ اس سے پہلے یعنی اب کچھ دن بچے ہیں تو آپ اب سے ہی آج سے ہی اسٹارٹ کر دیں، کیونکہ بہنوں ہر چیز کو کرنے کے لیے ایک عادت بنتی ہے۔ جب آپ عادت بنائیں گے اس چیز کی تب جا کے آپ اس کو کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ رمضان میں بھی نمازیں چھوڑ دیں، چھوٹ جاتی ہیں، بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوڑ بھی دیتے ہیں نمازیں۔ تو میں کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو آج سے ہی، ابھی سے ہی نمازوں کی یعنی شروعات کر دیں آپ، تو انشاءاللہ آپ سب کو پھر رمضان میں پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ اور بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کمزور اور بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، وہ نمازیں بھی صحیح سے پڑھ نہیں پاتی۔ تراویح تو زیادہ ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کی 17 رکعت ہوتی ہے، پھر 20 رکعت تراویح کی بھی ہوتی ہے، پھر روزے سے بھی ہوتی ہیں، تو پڑھ ہی نہیں جاتی، تو سوچتی ہیں کہ میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نہیں بہن، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سب سے زیادہ آسانیاں رکھی ہیں، تو میں ان سب سے کہنا چاہتی ہوں اگر میری بہن کمزور ہے، طبیعت خراب ہے یا کچھ بھی بات ہے تو وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں سچی نیت کے ساتھ، اس کی نماز بھی ہوگی اور اس کا روزہ بھی ہوگا۔ اور وہ تراویح نہیں پڑھتی، اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ تراویح پڑھے تو تبھی روزہ ہوگا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہیں روایتوں میں کہ اسلام میں سب سے زیادہ آسانیاں ہیں، اور آسانیوں کو ہی کہتے ہیں کہ انسان کو مسلمان ہونا، کیونکہ مسلمان ہونا، انسان جو مسلمان ہوتا ہے سمجھنا اس کو مسلمان کہتے ہیں، یقین کرنا اس کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی دینی باتوں کو فالو کرنا اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو میری بہنوں کوئی اس میں اتنی کٹھنائیاں یا اتنی کوئی زبردستی والی کوئی چیز نہیں ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں سے کہ وہ آرام سے نماز اسٹارٹ کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں، جو قضا ہو چکی ہیں ہماری نمازیں تو ان کو بھی ادا کریں۔ آپ کیسے ادا کریں گی تو یہ بھی سن لیں۔ آپ کو ادا اس طرح سے کرنا ہوگا، جیسے آپ کی ظہر کی چھٹی ہے تو آپ پہلے اپنی پوری نماز مکمل کریں رمضان کی، پھر اس کے بعد جو پچھلی چھٹی ہیں 4 فرض 2 سنت ادا کریں، آپ کی نماز وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور وہ بھی دوسری جو چھٹی ہے تو آپ ساری نمازیں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب رہ گئی عشاء کی نماز کیسے پڑھیں؟ عشاء کی نماز آپ ایسے پڑھ سکتی ہیں جیسے آپ نے عشاء کی پوری نماز پڑھ لی، پڑھنے کے بعد آپ 4 فرض پڑھیں اس کے، اور پھر 2 سنت پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، تو یہ بھی آپ کی دوسری نماز بھی مکمل ایسے ہی ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے فرض جو سنت ہوتے ہیں، وتر ہوتے ہیں، یہ ہمیں ضروری ہوتے ہیں پڑھنے، تو آپ سب ان چیزوں کو ضرور کیے، جتنا ہو سکے کرو، یہ نہ سوچو کہ ہم سے نہیں ہوگا، آپ سے سب کچھ ہوگا، اگر آپ کریں گی، آپ کریں گے
تو میں آپ سب سے یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہنوں نماز آج سے ہی ابھی سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ آپ کی عادت بن جائے گی رمضان کے مبارک مہینے میں. اور آپ سب کو رمضان آنے والا میری طرف سے مبارک ہو، اور انشاءاللہ ہم سب کو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا اور مطلب بہت زیادہ نوازے ہر چیزوں سے، اور ہم سب کی ہر تمام پریشانیاں دور کریں. جو میری بہنیں کسی بھی تکلیف میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بات کو پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھ سکتی ہیں. اور میری ویڈیو میری بہنوں پورا ہی دیکھا کرو. ایڈ آتے ہیں میری ویڈیو پہ تو اس کو کاٹ کر ایسے نہیں کہ پوری ویڈیو کاٹ دو، نہیں، پوری دیکھا کرو، کیونکہ آپ سب جب دیکھیں گی، پڑھیں گی، سنیں گی، تبھی تو آپ کی سمجھ میں آئے گی باتیں. تو میری بہنوں آپ میرے لیے بھی دعا کیا کرو، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے، اور انشاءاللہ مجھے بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر تمام پریشانیوں کو دور کرے انشاءاللہ.